سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، انبیاء کرام کی دعوت اور انبیاء کرام کے معجزات کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ کوئی بھی نبی جب انسانوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں تو انسانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات پیدا ہونا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام انسان ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام انسان ہوئے، اور یہ بات خود قرآن مقدس نے فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رسول ہونے پر ان کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب انسان ہی تو تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی انسان ہیں تو کیا تمام چیزوں میں ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا دعویٰ کسی نے کبھی نہیں کیا، گستاخی کہلائے گا۔ نبی انسان ہیں، تمام چیزوں میں ہماری طرح ہیں؟ نہیں، انسانی ضرورتوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پیشاب، پخانا، بیماری، صحت، شادی، بیاہ، بال بچے، مکان، کاروبار، یہ انسانی ضرورتیں ہیں۔ نبی کی حیثیت امت سے بہت اونچی ہے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کی کائنات میں سب سے اونچی ہے، سارے انبیاء سے اونچی ہے۔ خدا کے بعد جو مقام ہے وہ آپ کا ہے، اور رہے ہم اور آپ عام گنہگار انسان، کیا کہنے؟ تو پیغمبر ہماری آپ کی طرح معصیت میں، خطاؤں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوں گے۔ ہمارا آپ کا عمل اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، پیغمبر کا عمل برا نہیں ہوگا۔ پیغمبر نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، پیغمبر اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم پر وحی نہیں اترتی، پیغمبر پر وحی اترتی ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا مقام۔ 100% مکمل ہم جیسے نہیں، انسانی ضرورتوں میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اب اگر پیغمبر انسانی ضرورتوں میں انسان کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ آپ ان کو کیا مانو گے؟ انسان نہیں مانو گے تو پھر کیا مانو گے؟ عقل والی مخلوق اللہ کے ماں سوا 3 ہے، انسان، جنات، فرشتے۔ یا تو انسان مانو پیغمبر کو، یا جنات مانو، یا فرشتہ مانو۔ جنات تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جنات تو پوشیدہ مخلوق کا نام ہے، اور سب جانتے ہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں۔ ابا کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، آپ کی پہلی بیوی خدیجہ، دوسری فلانی، تیسری فلانی، چوتھی فلانی، آپ کے بیٹے، بیٹیاں، آپ کے خسر، آپ کے داماد، یہ سارے انسان ہیں۔ تو جنات تو کوئی کہتا نہیں۔
بعض لوگوں نے بڑی محبت و عقیدت میں پیغمبر کو فرشتوں کے ساتھ جوڑا. فرشتے نورانی مخلوق ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، جنات ناری مخلوق ہے. خداوند قدوس نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، جن کے مادے میں، جن کے را مٹیریل میں نافرمانی کا عنصر، نافرمانی کا جز شامل ہی نہیں ہے. فرشتے نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نافرمانی سوچ نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جو کہہ دیا اسی میں لگے. کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر اپنا کام انجام دے رہا ہے، وہ کھڑا ہے. کوئی رکوع کی حالت میں، وہ رکوع کی حالت میں. کوئی سجدے کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں. جس فرشتے کو جس کام میں لگا دیا وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. انسانوں کی پیدائش سے پہلے، فرشتوں کی پیدائش کے بعد، انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات پیدا کیے گئے. کس چیز سے؟ آگ سے. قرآن نے کہا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. ہم نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے جناتوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. انسان کس چیز سے پیدا ہوا؟ انسان پیدا ہوا مٹی سے. پوری دنیا کی مٹی لی گئی، اس کو گوندھا گیا، وہ کڑک ہوئی، پتلا بنا، کھن کھن بجتا تھا. جس طریقے سے آپ جائیں کمہار کے یہاں تو پکا برتن کیسا کھن کھن بجتا ہے. بجتی ہوئی مٹی. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. پروردگار فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، گوندھی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس کا پتلا بنے گا، میں روح پھونکوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تم سب اس کے سامنے جھک جانا. فرشتوں سے سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کا. دنیا دیکھ لے کہ یہ مخلوق انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. اور یہ اصول ٹھہرا کہ اللہ کے بعد اشرف المخلوقات انسان. اب تم پیغمبر فرشتوں سے مانتے ہو تو نہیں بیٹھتا، جناتوں سے مانتے ہو تو نہیں بیٹھتا. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے انبیاء انسان پیدا کیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ان میں رسول انہی میں سے بھیجا. انسانوں کا رسول انسانوں میں سے. تبھی تو نمونہ بنے گا. فرض کیجئے اگر انسانوں کا رسول فرشتہ ہوتا، کس شکل میں آتا؟ انسان کے بھیس میں آتا کہ فرشتے کے بھیس میں آتا؟ فرشتے کے بھیس میں آتا تو مسجد اقصیٰ کے اندر نہ بیٹھ پاتا، رستہ ہی نہیں. جب فرشتہ اپنی اصل بھیس میں آئے گا تو بھیونڈی کی آبادی کم پڑے گی اسے کھڑے ہونے کے لیے. جبرائیل امین کے 800 بازو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواہش کا اظہار کیا، جبرائیل آپ تو آتے رہتے ہیں، آواز بن کے آتے تھے، وہ اصل بھیس میں آئیے. تو انہوں نے کہا مکے کے باہر نکلیے. آبادی میں کیسے آؤں؟ مکے کے باہر نکلے، اجیات کے علاقے میں. وہاں پر اسپتال بھی ہے اجیات کے نام کا. جبرائیل امین آسمان سے آئے اور آنے کے بعد فضا میں رک گئے اور سارے بازو کھول دیے. 800 بازو کھل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھی دنیا ڈک گئی. یہ ہے فرشتے کا اصل بھیس. وہ یہاں آ پائے گا؟ نہیں. پھر کس بھیس میں آئے گا؟ انسانوں کے بھیس میں. پھر آپ وہی اعتراض کرو گے ہم کو انسان نہیں چاہیے. آواز بن کر آئے گا، دکھے گا نہیں. آپ کہو گے قرآن میں ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟ اور فرشتہ پڑھ کے دکھائے گا. اگر فرشتہ بن کر آئے گا تو یہاں کھڑے نہیں ہو پائے گا. آواز بن کر آئے گا تو کھول دو تو حاصل لگے گا نہیں. اس سے اگلی بات، انبیاء کرام انسانوں کے لیے نمونہ تھے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نمونہ ہے.
قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ کھانا اس طرح کھاؤ، پانی اس طرح پیو، بستر پر اس طرح لیٹو، اس طرح اٹھو، نماز اس طرح کرو پڑھو، انسانوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بعض عرب کے لوگوں کو تعجب ہوا، کیا تمہارے پیغمبر ہر چیز سکھاتے؟ تعجب کیوں ہوا؟ تعجب ہونے کی وجہ ہے دوسرے کسی مذہب میں تفصیلات نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام میں تفصیلات ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں سکھاتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا ہاں تمام چیزیں سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں کس طرح جانا اور کس طرح آنا یہ بھی سکھاتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے بیت الخلاء داخلے کا طریقہ یہ، نکلنے کا طریقہ یہ، جاتے وقت کی دعا یہ، واپسی کی دعا یہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا یہ، نکلتے وقت کی یہ، جانے کا ادب یوں، نکلنے کا ادب یوں، کھانا کھانے کس طرح بیٹھنا ہے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹھ کے بتلایا، کس طرح کھانا ہے کھا کر بتلایا، پانی کس طرح پینا ہے پی کے بتلایا، بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیو۔ آج دنیا کی پوری دنیا سائنس طب ماننے پر مجبور ہے کہ پانی رک رک کر پینا چاہیے، ایک ساتھ نہیں پینا چاہیے، پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، نقصان دہ، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، کھاتے وقت انسان کا پیٹ دبا ہونا چاہیے، ٹانگ پھیلا کے بیٹھ کر پلٹی مارے کھانے کو، کسی کا بدن بھاری ہو الگ بات ہے، میں اسلامی آداب بتلا رہا ہوں۔ یہ تماشے ہیں نا ٹہل ٹہل کر کھانا، بفے سسٹم، اطباء کہتے ہیں سخت نقصان دہ، کسی کے سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ جب مکمل بھوک لگے تب کھاؤ، اور کھاتے کھاتے بھوک باقی ہو ہاتھ روک لو، اس وقت لگے گا اور کھاؤں، کچھ دیر کے بعد دل بھر جائے گا۔ جہاں تک خواہشیں کھاتے گئے معدے کے اوپر لوٹ پڑے گا، جب لوٹ پڑے گا تو گرمی ہوگی، السر ہوگا۔ اب بات آئی تو سن لیجئے، گستاخی کی معذرت کے ساتھ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس سے پوچھے بغیر اس کے پلیٹ میں، انتہائی غلط، کسی کھانے والے سے پوچھے بغیر اس کی پلیٹ میں آپ کو ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ آدمی کھانا کھا کے پلیٹ چاٹ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ میزبان نہیں ہیں، آپ خود مہمان ہیں، یہ اختیار آپ کو نہیں ہے۔ چلیے آپ خود میزبان ہیں، کھانے والے کے برتن میں ڈالو مت بغیر پوچھے، اس کو خواہش ہو نہ ہو، مار مار کے کھلانا جس کو آپ محبت سمجھتے ہیں، کھانا اتنا ہے اتنا منگا لیا گیا۔ یہ تمام اسلامی آداب کی خلاف چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دسترخوان لگاؤ، دسترخوان صاف ہونا چاہیے، عام تو دسترخوان گندے ہوتے، دسترخوان صاف ہونا چاہیے، اتنا صاف ہونا چاہیے کہ اس میں گرا ہوا اٹھا کر ہم کھا سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ صاف ہوگا۔ دسترخوان لگا کر کھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ٹکڑا، کوئی لقمہ، کوئی چیز دسترخوان پہ گرے، اس کو کھا لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کھانے کے کسی حصے میں برکت ہوتی ہے اور شیطان اسی حصے کو گرواتا ہے، اور ہمارا مزاج کیا، چھوڑیے جو گر گیا چھوڑیے، رزق ہے وہ رزق ہے، اس کی توہین مت کرو، نہ رزق کی توہین کرو، نہ دانے کی توہین کرو، نہ دسترخوان کی توہین کرو، نہ برتن کی توہین کرو، جس کھانے میں کھایا اسی میں ہاتھ دھو لیے، اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ پلیٹ چاٹو، محتاج بن کر کھانا کھاؤ، تم محتاج ہو،
ہوں گے تو آپ لکھپتی، ہوگا پیسہ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ رزق تنگ دو طرح ہوتا ہے، کبھی تو ملے گا ہی نہیں، پیٹ بھر کھانے کو پاؤ گے ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوگا گھر بھرا ہوگا تم کو نہیں ملے گا، جس کا آج ہم سب شکار ہیں۔ گھر بھرا ہوگا، دسترخوان بھرا ہوگا، تم کو نہیں ملے گا، تمہاری روزی اٹھا دی گئی۔ اب کیا ہے؟ اب صاحب تیل نہیں ہونا، مرچا نہیں ہونا، اب پالک کی سبزی، اب مولی کے پتے، فلا فلا کھا ورنہ موت تیرے سامنے۔ کتنی فیل ہو چکی ہے، اب تمہاری روزی ختم۔ دسترخوان کا احترام کرو، برتن کا احترام کرو، کھانے کا احترام کرو، جتنا کھانا ہے اتنا منگاؤ، اور بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں نکال کے کھاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اسلام میں مسلمانوں میں آپس میں چھوت چھات نہیں ہے، سارا سماج، سارا معاشرہ ایک پریوار، ایک کنبہ ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر میں کہوں انسانیت ایک کنبہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارا کوئی بھائی امیر و غریب بیٹھ کر کھاتا ہے، کراہت محسوس مت کیجیے۔ کسی دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھ کر کھاتا ہے، کراہت محسوس مت کیجیے، محبت کے ماحول میں اس کو کھلائیے۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ اب جب سب لوگ مل جل کر کھائیں گے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ بھی صاف ہو، ہمارا منہ بھی صاف ہو۔ دھیان رکھیے گا، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، منہ بھی صاف ہو، ہاتھ بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے، نماز کے اوقات کے علاوہ۔ آپ کے بدن سے کسی کو بدبو محسوس ہو، آپ کو اس سے بڑی نفرت تھی۔ آپ کے منہ سے کسی کو بدبو محسوس ہو، آپ کو اس سے بڑی نفرت تھی۔ ساتھ میں کھانے والے اس کا لحاظ رکھے، نہ ہاتھ گندا ہو، نہ منہ سے باس آ رہی ہو، نہ کپڑے بدبو کر رہے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا اور ساتھ میں کھانے والے کو الجھن ہوئی تو ہم ذمہ دار ہیں۔ مل جل کر کھاتے ہو، مل جل کر کھا لے، کوئی الگ کھانا چاہتا ہے وہ الگ کھا لے، منع نہیں ہے۔ تنہا ایک آدمی ایک پلیٹ میں الگ کھا رہا ہے، منع نہیں ہے، اس کو دیکھے گور کمبخت ساتھ میں کیوں نہیں کھا رہا ہے۔ کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، کسی کا بدن بھاری ہوتا ہے، وہ اجتماعی طور پر بڑے پلات میں ہاتھ ڈال کے نہیں کھا پاتا، اپنے پلیٹ میں کھا لیں دو۔ لیکن اگر چند لوگ مل کر کھا رہے ہیں تو ہمارے یہاں منع نہیں ہے۔ آپ اس چیز پر غور کیجئے گا، ذرا دوسروں کے یہاں دیکھیے، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، کیا ہے؟ اب تو بہت فرق ہو گیا، پہلے اور برا حال تھا۔ دلی کا آپ کو واقعہ سناؤں، علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، کھانا چالو تھا، اور ایک مہتر جو پیشے سے مہتر جھاڑو والا، وہ جھاڑو لگا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ بھی آ کر دو لقمے کھا لو۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ کھائیں۔ وہ سمجھا رسمن پوچھ لیا ہوگا، تو پھر کہا گیا آئیے۔ اس نے کہا میں جھاڑو لگا رہا تھا، میرا ہاتھ صاف نہیں۔ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، صابن رکھا ہے۔ وہ گیا، ہاتھ دھو کر آیا، پوچھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھ کو بیٹھال کیسے رہے۔ زندگی میں آج تک اس کی قوم نے اس کو نہیں پوچھا کہ ساتھ میں کھانا کھا لے۔ گیا، منہ ہاتھ دھو کر آیا، علماء نے اس کو اپنے ساتھ بیٹھالا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، رو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہوا، اس نے کہا زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مجھے کسی سماج نے اپنے برابر بیٹھال کر کھانا کھلایا۔ آپ لوگ اس مذہب کو مانتے ہیں، مجھ کو بھی اسی کا حصہ بنا لیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جس دور میں آئے، یوں تو خواجہ صاحب کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، میں بارہا بیان کر چکا اس موضوع پر۔ خواجہ صاحب کی ذاتی زندگی کی خصوصیات کیا تھی؟ وہ انقلاب برپا کیسے ہوا؟ وہ ہورڈنگوں سے اور پوسٹروں سے اور پرچاروں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ شخصی کردار کی بلندی۔ وہ تشریف لائے اجمیر میں، اس وقت ہندوستان میں چوہان برادری کا غلبہ تھا، اور اجمیر کا حکمراں بھی چوہان برادری کا تھا، قنوج کا حکمراں چوہان برادری کا تھا، دلی کا حکمراں چوہان برادری کا تھا۔ یہ بڑے رجواڑے چوہانوں کے ہاتھ میں تھے، جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم اونچی برادری، باقی سب نیچی برادری۔
کسی کو ساتھ تو بہت دور کی بات ہے برابر سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تشریف لائے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی برابری کا پیغام لے کر. سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد, سارے انسان بھائی بھائی, دسترخوان لگتا تھا, سب ساتھ میں بیٹھتے تھے. خواجہ صاحب کے معتقدین مریدین بھی اور آئے ہوئے مہمان بھی. جب اس کا چرچا ہوا کہ درویش کے ہاں لنگر چلتے دسترخوان لگتا ہے, انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں, تو لوگ دیکھنے آئے باہر سے, اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود کھایا اور جا کر اپنی اپنی قوموں بتلایا کہ صاحب کیا سبحان اللہ کیا پاکیزہ نظام ہے, سارے انسان ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا, کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں. تو ایک لہر چلی اس ملک میں, وہ ساری قومیں جو ہزاروں ہزار سال سے استحصال کا شکار تھی, جو انسانیت میں برابری کے مقام پانے کو ترس رہی تھی. کیا قصور تھا ان کا؟ آپ نے بانٹا نا کہ فلاں سر سے, فلاں بازو سے, فلاں پیٹ سے, باقی سب نیچے سے, یہ آپ نے بانٹا ہے. یہ تقسیم خدا نے نہیں کی ہے, یہ تقسیم آسمانی مذاہب نے نہیں کی ہے. فرق پڑا. پھر وہ حالات پیدا جو آپ سنتے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا عجیب عجیب باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں, عقل قبول نہیں کرتی ہے. میں نے کہا وہ قبول نہیں کرے گی, تم جیسوں کی عقل قبول نہیں کرے گی, ابھی ٹائم لگے گا. میں نے کہا کیا قبول نہیں کرتی؟ کہنے لگے سنتے ہیں خواجہ صاحب چلتے تھے, ہزاروں ہزار لوگ لین لگا کر کلمہ پڑھتے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ ہم تقریر کر کر کے تھک جاتے ہیں, پمفلٹ پوسٹر بانٹتے بانٹتے تھک جاتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. اس وقت تو ایسے ذرائع نہیں تھے, انسانوں تک پیغام پہنچا کیسے؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں دیوار میں پلسٹر ہوا ہے؟ اب تو ٹائل لگتے ہیں, پہلے پلسٹر ہوتا تھا. پلسٹر ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے. اگر کاریگر مسالہ بنا کے یوں مارے دیواریں پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا. کب پکڑے گا؟ پہلے دیواروں گیلی کرو, پھر ٹاچنی مارو, پھر سیمنٹ کا پانی مارو, پھر پتلا مال مارو, پھر مال پکڑے گا. کچھ پکڑے گا, کچھ گرے گا, کچھ پکڑے گا, کچھ گرے گا, آہستہ 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 پکڑ لے گا. ایک دیوار پلسٹر پکڑنے کے لیے اتنی خدمت چاہتی ہے کہ تمہارا گستاخ دماغ اور ذہن اہل اللہ کو سمجھنے کے لیے کچھ لگے گا. میں نے کہا عقل سے پیدل اس وقت کے حالات پڑھو, اس وقت کے ہندوستان کے حالات پڑھو, صاف سمجھ میں آئے گا. باندرا اجتماع تھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے رات میں 11 بجے, 10-20 احباب تھے. عجیب پاگل لوگ ہیں, کھاڑی پاٹ رہے ہیں, ان کو کہیں برابر جگہ نہیں ملی, چلتا رہتا. میں نے کہا ان پاگل لوگوں سے ملنے چلنا. اس وقت سومو گاڑی نئی نئی آئی تھی, سومو کھڑی تھی, چلو چلتے. رات کا وقت تھا, ٹریفک بھی نہیں تھا, پوری گاڑی بھر گئی. کہا چلو تم کو پاگلوں سے ملاقات کرا لاؤں. وہاں میں گیا. اس وقت اجتماع گاہ میں پاور نہیں آئی تھی, تو لوگ گاڑیاں اسٹارٹ کر کے پاور دیتے تھے. سینکڑوں گاڑیاں اسٹارٹ کھڑی ہے, کام ہو رہا ہے, ورکر لگے ہیں, اور بمبئی کے نوجوان اپنا سارا کام پٹا کر عشاء کے بعد ہزاروں ہزار آ کر کام میں لگتے تھے. اس گروپ کو یہ کام دیا گیا, اس گروپ کو وہ کام دیا گیا, لگے تھے. کہنے کہ یار کمال ہے یار, اتنے بہت سے ورکر, اتنے خدمتگار. میں نے کہا اب ان پاگلوں کا پاگل پن دیکھنا ہے. میں نے کہا اس پورے گراؤنڈ کی رکھوالی ہو رہی ہے, چوکی داری ہو رہی ہے. کہنے لگے نہیں کوئی تو نہیں ہے. میں نے کہا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں پورے علاقے میں چوکی داری ہو رہی ہے. رات کو 1 بجا ہوا تھا. کہنے لگے سمجھاؤ. میں نے کہا سمجھاؤں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کرتا اٹھایا اور پیشاب کرنے بیٹھا, پاجامہ کھولے بغیر. ایک سیٹ, او بھائی یہاں پیشاب نہیں کرنا. میں نے کہا دیکھا, ارے اور دکھاؤں؟ کہنے لگے ہاں. تو وہاں اندر بہت سے ہاؤس تھے, وہ سسٹم ہی الگ تھا. ٹینکر اندر ناوے, باہر بڑا ٹینک بنایا گیا تھا, اور اس سے پائپ ڈال کر کے ہر ہاؤس میں ایک پائپ نکالا گیا تھا. ڈھکن کھولو, پانی بھر جائے گا, 4 انچ پانی گرے گا, 10 منٹ میں ہاؤس فل, ڈھکن بند کر دو. الگ الگ خطوں میں, الگ الگ زونوں میں تقاضوں کی تمام چیزیں بنائی گئی تھی. ایک ہاؤس بھرا ہوا تھا. میں نے کہا اور دکھاؤں چوکی داری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہنے لگے ہاں دکھاؤ. تو میں نے ہاؤس میں پیر ڈالا, اندر ڈالا نہیں, ڈالنے کے لیے
تو ایک آواز او بھائی حوض کے اندر پیر ڈالنے کا نہیں، ڈبے سے پانی نکال کے باہر پیر دو. میں نے کہا دیکھا، سر پکڑ لیا ان لوگوں نے اپنا. میں نے کہا پاگل سمجھ میں آئے آپ کے؟ آئے. سمجھ میں آپ پہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ آنے جانے کے لیے سواریاں دیتے ہو، کھانے کا انتظام کرتے ہو، 100-200 روپیہ پر ڈے دیتے ہو، ورکر ڈھونڈے نہیں ملتا، اور یا رضاکارانہ طور پہ چلے آ رہے ہیں. روکنا پڑا، کم آؤ، صبح نہیں شام کو آؤ، آج نہیں کل آؤ. کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے اندر کشش کی وجہ ہوتی ہے. اس کشش کی وجہ کو سمجھنے کے لیے دماغ ہونا. جیسے کسی آدمی کی شادی نہیں ہوئی، اولادی نہیں ہوئی، انسانوں کے بیچ میں رہتا ہی نہیں ہے، تو نہ اس کو ماں کی ممتا سمجھ میں آئے گی، نہ باپ کی سرپرستی سمجھ میں آئے گی، نہ بچوں کا شور شرابہ سمجھ میں آئے گا. کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ انبیاء کرام کی تعلیمات میں جو بھی چیزیں تھیں، جس شکل میں تھیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ تمام چیزیں تکمیلی شکل میں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے انسانوں کو تمام چیزیں بتلائیں، اور جن چیزوں میں کم تفصیلات تھیں وہ آپ کے صحابہ نے بتلائیں، وہ خلفاء نے بتلائیں، صحابہ نے بتلائیں، صحابہ کے شاگردوں نے بتلائیں، اہل اللہ نے بتلائیں. تو پیغمبر انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے. یہ نمونہ دوسری کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ نمونہ دوسری کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جن کو تم اپنا ہادی اور رہبر کہتے ہو، ان کی زندگیاں کہاں ریکارڈ میں؟ ان کی زندگیاں ریکارڈ میں نہیں ہیں. مذہب کے نام پر جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں وہ بات پیغمبر کی بولی ہوئی ہے، پروف کرو. اس بات کو ذرا سنجیدگی سے آپ سمجھ لیں. کسی بھی مذہب کا پیشوا یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ایسا ہے، اس سے ہم پوچھیں دلیل، اس کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں. وہ بہت سے بہت کہے گا مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ بائبل وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتری تھی؟ نہیں. یہ بائبل وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں. یہ اس کا ترجمہ در ترجمہ ہے. اصل بائبل کہاں ہے؟ یہ مکمل محفوظ ہے؟ نہیں، تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. جبکہ اس مذہبی کتاب میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو آج کے پیشوا کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں مذہب اسلام میں اگر کوئی عالم اور مفتی کوئی بات کہتا ہے تو یا تو وہ قرآن کا حوالہ دے گا، یا حدیث کا حوالہ دے گا، یا قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس کی روشنی میں خلفاء راشدین نے، صحابہ نے، محدثین نے، مجتہدین نے جو فیصلے لیے ہیں ان روشنیوں میں اس کا حوالہ وہ دے گا، جس کا نام اجتہاد و قیاس ہے. اپنی مرضی سے میں کوئی فتویٰ لکھوں اور مجھ سے پوچھا جائے وجہ، میں کہوں میری مرضی، میں نے کہا ختم بات، حرف آخر ہے میرا بولا ہوا. یہ اختیار کسی مفتی کو نہیں ہے، یہ اختیار کسی عالم کو نہیں ہے. آپ کو بتلانا ہوگا کہ آپ کی تحریر کی بنیاد کیا ہے. یہ خصوصیت کسی اور مذہب والوں کو حاصل نہیں. ہم مسلمان اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں پڑھتے ہیں، میں نے بار بار یہ بات کہی، آج پھر کہہ رہا ہوں، عام طور پر اردو کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، عربی زبان میں اصل کتابوں میں حدیثیں اس طرح نہیں پڑھی جاتی. وہ پڑھنے کا طریقہ دوسرا ہے. ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ فضائل اعمال وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا. تو ابو ہریرہ تو صحابی رسول ہیں، آپ تک کیسے پہنچی؟ تو ہم تک کیسے پہنچی وہ سنو. تقریباً 200 سال گزر گئے تھے، حدیثیں زبانی روایت ہوتی تھی، اس نے اس سے کوئی لکھتا بھی تھا. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے،
انہوں نے اپنے دور میں علماء کی ایک ٹیم بنائی اور ان سے کہا کہ تمام حدیثوں کو کتابوں کے اندر درج کر دیا جائے۔ بیٹھے اللہ کے بندے، کام شروع ہوا۔ تمام حدیثیں کتابوں کے اندر، وہ کتابیں چھپیں یا نہ چھپیں، ایک بار چھپی کہ بار بار چھپی، کاغذ کے ریکارڈ میں تمام حدیثیں آ گئیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تھیں۔ اس سے پہلے بھی کام ہوا ہے، عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے بھی کام ہوا ہے، امام مالک نے بھی لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی لکھا ہے، بس جنہوں نے کتابیں لکھی، لیکن وہ تھوڑا 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 ذخیرہ تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تمام حدیثوں کو کتاب کے ریکارڈ میں لے لیا گیا۔ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ کتابوں میں ریکارڈ میں آنے سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص حدیث سناتا تو اس کو بتلانا پڑتا کہ تم نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی۔ یہ جو بیچ کے لوگ تھے یہ راوی کہلاتے تھے، اور میں نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس کو سند کہتے تھے، اور الفاظ حدیث کو متن حدیث کہتے تھے۔ جب حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئی تو کتابوں تک، کتابوں کے مصنفین تک تو ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا امام بخاری اگر اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کریں گے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، نہ، وہ بتلائیں گے میں نے یہ حدیث اپنے استاد فلاں سے سنی، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنی، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنی، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ تو کتابوں کے مصنفین اپنی کتابوں میں حدیث ویسے ہی نقل کریں گے، لیکن کتابوں میں درج ہو جانے کے بعد اب نیچے والے، ہم اور آپ، ہمارے لیے کتابوں کا حوالہ کافی ہے۔ اب ہم 1300 سال کے افراد کا نام نہیں گنائیں گے، میں نے اپنے استاد فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، علمی دنیا میں جو استاد حدیث پڑھاتا ہے، مثلا ہم نے اپنے استاد سے دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھی، تو وہ استاد ایک بار یا چند بار اپنے شاگردوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے، ہوتے 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 صاحب کتاب فلاں 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 جو مشہور نام ہے ان سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے۔ اور کبھی آپ کو شوق ہو تو آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو سنوا دوں گا۔ ہمارے مدارس میں جب حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو کتاب کا جو پہلا سبق اور پہلی لائن شروع ہوتی ہے، اس وقت طالب علم خطبہ پڑھتا ہے، اس خطبے کے اندر وہ تمام تفصیلات نقل کرتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ حدیث جب پڑھتا ہے تو بہی قال حدثنا، بہی قال حدثنا، بہی قال حدثنا، مطلب اسی سلسلہ سند سے ہمارے استاد فلانے نے، اسی سلسلہ سند سے فلاں محدث نے، ایک بار سند پڑھ لی گئی، باقی اسی سلسلے سے کبھی اللہ توفیق دے کسی بڑے مدرسے میں آپ جائیے تو حدیث وہاں اس طرح پڑھتے ہیں، بہی قال حدثنا، بہی قال حدثنا۔ اب آپ ترجمہ پڑھیں گے بہی قال کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کوڈ ورڈ ہے۔ ہمارے یہاں کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ فرمان پیغمبر کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، ہم پروف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں ریکارڈ میں ہیں، آپ کی پوری زندگی ریکارڈ میں، صحیح اور غلط دودھ کی طرح الگ ہو جائے گا۔ مذہب اسلام میں اپنی مرضی سے خلاف شریعت کسی بات کو ٹھوسنا، خلاف شریعت کسی بات کو داخل کرنا، یہ بدعت ہے، اور بدعتی خود بھی جہنمی ہے، اور بدعتی کو جو پناہ دے وہ بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت اسلام کے لیے ناسور ہے۔ پچھلے مذاہب میں ہر 150 سال میں شخصیتوں کی مداخلت ہوتی تھی،
اور وہ جو کہہ دیا وہ مان لیا گیا، جو کہہ دیا وہ مان لیا گیا۔ 100 سال پہلے وہ طریقہ تھا، 50 سال پہلے طریقہ یوں ہو گیا، اور اب یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، اور اصل طریقہ کیا تھا ڈھونڈتے رہیے۔ تو مذاہب بھی مٹ گئے، پیغمبروں کی زندگیاں بھی مٹ گئیں، اور کتابوں کا کسی نے ریکارڈ محفوظ رکھا نہیں، کتابیں بھی مٹی، پیغمبروں کی زندگیاں بھی مٹی، اور اس سے نکلنے والا ان کا دین بھی مٹا۔ مذہب اسلام الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ، اور قرآن و حدیث سے نکلنے والا دین اور فقہ اور مسائل بھی محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا، چونکہ یہ آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام کی کتابیں مٹی، نئی آ گئی، زندگیاں مٹی، نئے پیغمبر آ گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ قرآن مٹے تو پھر کیا بچے گا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مٹے تو کیا بچے گا؟ جس وقت مذہب اسلام دنیا میں آیا، اس وقت دنیا کے اندر جو مذاہب رائج تھے، جو طریقے اور تہذیبیں رائج تھیں، اسلام نے ان سب کے باطل ہونے پر دلائل قائم کیے، ان کی کمزوریاں، ان کی کمیاں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری توریت، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی امت یہودی، قرآن نے بتلایا کہ یہود اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب خود مٹاتے ہیں، جس کا اعتراف یہودیوں کو ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب خود مٹا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہیں مانی، جو کہتے اس کی مخالفت، جو کہتے اس کی مخالفت، تنگ آ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ حتیٰ کہ جب مصر سے دریا پار کر کے ادھر نکل گئے، اب کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، دھوپ بھی لگ رہی ہے، 10 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے، کھانے کے مسائل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا پروردگار سے، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمبو بھی لگا دیتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ جس خطے میں یہ قوم ٹھہری تھی وہاں بادل آ گئے، اب جب بدلی آ گئی تو دھوپ نہیں آئے گی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں برسات میں بادل آ گئے، دھوپ نہیں ہے، بینا موسم ہے، بادل ہیں، دھوپ لگتی نہیں۔ کھائیں کیا؟ اس علاقے کے پیڑوں کے تنوں میں حلوہ جم جاتا تھا، موٹا موٹا سا مادہ، اس کو حلوہ ہی کہیے آپ۔ اور چھوٹے پرندے، تیتر جیسے، بٹیر جیسے، لاکھوں لاکھ ان کے پاس ٹہل لے، پکڑ لو، بھون لو، پیڑ سے حلوہ نکال لو، ملا کر کھا لو، کیک جیلی۔ اس کو قرآن نے کہا من و سلوہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر بادل تان دیا، سایہ ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کہا کھاؤ پیو، اسٹاک مت کرنا، جو لگے لے لو، زیادہ مت نکالنا۔ لیکن مانتا کون ہے؟ زیادہ نکالنے لگے، وہ سڑنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد نیا نخرہ، یہ دونوں وقت ایک ڈش نہیں چلے گی، لن نصبر علی طعام واحد، دونوں وقت ایک کھانا۔ ارے وہ کھانا تھا کہ اللہ کی مہمانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، تم کم ظرف ہو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم کیا مانگ رہے ہو؟ مسور کی دال ہو، ککڑی ہو، مولی ہو، گاجر ہو، پیاز ہو، یہ مانگ رہے تھے۔ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے کم ظرف ہو، کہاں خدا کی مہمانی، کہاں تمہاری تماشے بازیاں، یہی کرنا ہے، نکل جاؤ آگے جا کے کھیتی کرو۔ یہ تماشے وہ کرتے رہے۔ خداوند قدوس نے کہا موسیٰ اس قوم سے کہو جنگل میں پردیس میں کب تک مارے پھرو گے، اپنا جو اصل تمہارا وطن ہے کنعان، فلسطین، جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، وہاں جاؤ، اپنے علاقے میں جا کر آباد ہو اور عزت سے رہو۔
اب اس علاقے میں نئی قومیں آ کر بس گئی تھیں. دنیا اس وقت غیر آباد تھی, کوئی کہیں بس گیا, کوئی کہیں بس گیا. اور جو وہ قومیں آ کر بسی تھیں وہ 40 ہاتھ کی لمبے قد کے لوگ تھے, قوم عاد کی نسل کے لوگ. کہنے لگے موسیٰ وہاں تو وہ قوم آ کر بس گئی ہے اور بہت طاقتور ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پروردگار نے فرمایا تم جاؤ اپنا علاقہ خالی کراؤ, وہ لوگ بھاگ جائیں گے. تم شروع کرو, ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. ماننے کو تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں, قوم کی بدتمیزی ختم ہونے کو تیار نہیں. بالآخر قوم نے کیا کہا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ جنگ ہم سے نہیں ہوگی, تم جاؤ, تمہارا خدا جائے, جنگ کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب وہ بھاگ جائیں گے تو ہم نعرہ بولتے ہوئے آ جائیں گے. جی اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ اب تک تو کمبخت بدتمیزی میرے ساتھ کر رہے تھے, اب خدا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار میں ان نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, دل میرا ٹوٹ گیا. تو خداوند قدوس نے کہا کہ موسیٰ تم نکل جاؤ الگ علاقے میں اپنے بھائی کو لے کر کے, ان کو چھوڑو کمبختوں کو اسی حال میں. اور ان پر یہ عذاب آ رہا ہے, 40 سال تک اس خطے سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اس وقت جہاں موجود ہیں 40 سال تک اس قوم کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اور موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اور اسی حال موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور یہ نافرمان قوم یہیں رکی رہی. اب جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر, نکلنا نصیب نہیں ہوگا, اب ان کو کھجلی ہوئی نکلنا ہے. رات بھر چلتے, صبح آنکھ کھلی تو وہیں, بہت کوشش کی نکلنے کی, نہیں وہیں تو وہیں. بوڑھے مر گئے, نوجوان بوڑھے ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے. نئی نسل آئی, تب یوشع ابن نون کے زمانے میں یہ قوم آگے بڑھی. جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں. موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آ رہے ہیں کوہ طور سے, خداوند قدوس نے کتاب دی ہے. ارے موسیٰ اتنی بہت سی آپ لے آئے, ہم سے کیسے عمل ہوگا, ہمارے بس کا نہیں ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں, بھائی اللہ کا فرمان ہے, ٹھکراؤ مت. تو موسیٰ آپ اکیلے کیوں گئے تھے وہاں, ہم چودھریوں کو لے کر گئے ہوتے. چلو بھائی تم بھی چلو, اللہ ہم سے کہے ہم سنیں گے تو مانیں گے. چلو بھائی. وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چن لو بھائی. 70 چودھری چنے گئے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر گئے. آواز آئی, میرے بندو موسیٰ میرے رسول ہیں, کتاب میں نے دی ہے, کتاب سچی ہے, اس پر عمل کرو. شرط پوری ہو گئی نا بھائی. ہاں لیکن نہ, وہ تو 2 5 کا پارا پڑھنے آئے تھے کمبخت. کہنے لگے موسیٰ یہ آواز خدا کی ہے, کیا ثبوت, ہم تو خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اب خدا کو تم دیکھ پاؤ گے. اصول یاد رکھیے گا, اس دنیا میں ان آنکھوں سے خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں ان آنکھوں سے خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے. جنت میں ہوگا وہ عالم دوسرا ہوگا, باڈی دوسری ہوگی. اس دنیا میں ان آنکھوں سے خدا کا دیدار ممکن نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی, ربی ارینی انظر الیک, پروردگار مجھ کو دیدار کرا دیجئے. گفتگو تو ہو گئی, دیدار بھی کرا دیجئے. جواب ملا تھا لن ترانی, موسیٰ تم دیکھ نہیں پاؤ گے. اس باڈی کی یہ آنکھیں خدا کے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. خدا غیر مادی ہے, ان آنکھوں سے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا. لیکن وہ نافرمان کمبخت مصر ہے کہ نہ, ہم تو دیکھیں گے تب مانیں گے. تو پروردگار نے کہا موسیٰ ان سے کہو
کہ تم خدا کو تو خاک دیکھ نہیں پاؤ گے، خداوند قدوس اپنی تجلیات کی کرنوں میں سے ایک کرن چھوڑ رہے ہیں، ذرا اس کو برداشت کر لو۔ ایک چمک آئی، کان کے پردے پھٹ گئے، آنکھیں پھٹ گئیں، دل سب پھٹ گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، اور 70 لمبے لمبے پڑے، 70 لاشیں پڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے، کہہ رہے ہیں پروردگار یہ تو نافرمان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اگر میں جا کر قوم کو بتلاؤں گا کہ ان کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آیا اور مارے گئے تو قوم مانے گی نہیں، قوم کہے گی نہ موسیٰ تم نے چھانٹ کر سارے ہمارے نیتاؤں کو جمع کیا اور ان کا مرڈر کرا دیا تاکہ تم رہو، کوئی اور نہ رہے، تو پروردگار یہ خون میرے گلے پہ آئے گا۔ تو پروردگار ایک درخواست ہے، ان نالائقوں کو یہاں سے اٹھا کر جہاں سے آئے تھے وہاں تک آپ لے جائیے، پھر وہاں مارے کہ بچائے آپ کی مرضی۔ تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا اٹھ جاؤ، آنکھیں بلتے اٹھے۔ اب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے خیریت ہے، کہنے لگے ہاں مانا، اب مانا، اب تو کوئی لپڑا نہیں، کچھ نہیں، مانیں گے۔ لوٹ کر آئے، قوم کے بیچ پہنچے، قوم نے کہا کیا ہوا، کہنے لگے نہیں سمجھ میں آ گیا، اور کتاب اللہ کی دی ہوئی ہے، نبی برحق ہے، سب کو ماننا ہے۔ اور تھوڑے وقت کے بعد کہنے لگے پروردگار نے کہا ہے آسانی سے جو ہو سکے اتنا مان لینا۔ تب خداوند قدوس کو جلال آیا اور خداوند قدوس نے کوہ طور ٹانگ دیا ان کے اوپر، ابھی چھوڑوں گا مر جاؤ گے، اب بولو، کہنے لگے ہاں مانا۔ طور پہاڑ ہٹا، کہنے لگے نہیں مانتے۔ یہ اس قوم کا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جلدی بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قالوا سمعنا، ہاں صاحب سن لیا، مان لیا۔ پہاڑ ہٹ گیا، عصینا، نہیں مانتے۔ یہ اس قوم کا حال ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، مختلف انداز سے بدتمیزی کرتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ قرآن نے اس قوم کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور امت محمدیہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے امت محمدیہ خبردار، تم اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک مت کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی تھی، تم یہ حرکت مت کرنا۔ امت محمدیہ سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مسلمانوں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات مت کیا کرو، جس طرح آپس میں تکلفانہ گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں بات مت کیا کرو، ذرا سی چوک ہوگی ایمان سلب ہو جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، اس ادب کی بنیاد پر اور آپ کے چہرے کے رعب کی بنیاد پر۔ البتہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی پردیسی مسافر آئے باہر سے، سیدھا سادہ بھولا بھالا ہو اور وہ آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ ہم بار بار پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ باہر سے آدمی آوے اور پوچھے اور ہم سنیں۔ اور ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی کوئی بدوی آ گیا، کوئی دیہاتی آ گیا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، صحابہ سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے زندگی میں سلوک یہ کیا، تمہیں حق ہے کہنے کا کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، اس علاقے کے لوگوں نے مخالفت کی، ان کے جان کے در پہ ہو گئے، ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا اور اپنی کوشش بھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ ٹانگ دیا۔ اب دنیا کے اندر دو نظریے ہو گئے، ایک عیسائیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے کہ ہمارے پیغمبر امت کے گناہوں کفارہ بن کر سولی پہ ٹنگے، اپنے آپ کو قربان کر دیا امت گناہوں کفارہ بن کر، اسی لیے ان کی تمام عبادت گاہوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ فوٹو سولی والی، کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچوں کو گود میں لیے ہیں،
اور جس لکڑی پر پھانسی دیتے ہیں صلیب، وہ ان کی تمام عبادت گاہوں کے اندر ہوتی ہے، ان کے اسکولوں کے باہر ہوتی ہے، اور وہ چھوٹی صلیب ڈالتے ہیں گلے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اسی پھندے کو مقدس سمجھ کر اپنے گلے میں پھندا پہنتی، اس کو ٹائی کہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو گیا، وہ ٹائی عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کے پھندے کی نقل ہے۔ ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیشوا مانتا ہے اس میں 3 گروپ ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے عیسیٰ خود خدا ہے، دوسرا کہتا ہے عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا کہتا ہے عیسیٰ خدا کی خدائی میں 1/3 میں شامل ہیں۔ خدا 3 ہیں، عیسیٰ، مریم اور اللہ۔ قرآن نے تینوں کی تردید کی۔ عیسیٰ علیہ علیہ السلام کی امت ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن نے اس کی مذمت بھی کی، فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیوں؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، خدا کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ ہو گئی تردید۔ اب آئیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ خود خدا ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں، نافرمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود اللہ ہے۔ تیسرا عقیدہ، خدا کی خدائی 3 حصوں میں ہے، عیسیٰ، مریم اور خدا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن جواب دے رہا ہے وما من الہ الا الہ واحد، خدا تو ایک ہے۔ اور ان تینوں عقیدوں کو ساتھ میں لے کر قرآن نے سورہ نساء کے اندر کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ مسیحی قوم، عیسائی قوم، کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو بڑھا کر خدا کے برابر کھڑا کر دیا، خدا کی خدائی میں شامل کر دیا، خدا کا بیٹا مانا۔ قرآن کہتا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، سچی بات کو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، وہ خدا کے بندے ہیں، ہم نے ان کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ بھی پاکیزہ، ان کی ماں بھی پاکیزہ، وامہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے۔ انتہوا خیرا لکم، اس غلط عقیدے کو چھوڑ دو، اچھی بات پر آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، خدا تو ایک خدا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کو لڑکا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر ٹانگ دیا، مار ڈالا، قرآن نے ان کو جواب دیا کہ نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی، 2 منٹ کے اندر وہ بات مکمل نہیں ہونے والی، یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ کیا کوشش کی، کیا تماشا کیا، اور کامیاب نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے اور یہ نالائق کیا کہتے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت دنیا کے اندر جتنے نظریات موجود تھے، قرآن نے ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے تو سامنے آ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمی اور کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے دین کو خود نہیں سمجھا، اس کام کو کام نہیں سمجھا۔ باطل طاقتوں کو کون جواب دے گا؟ سر جھکا کے چل دینا، مسئلے کا حل ہے۔ اگر مسئلہ وہ تھا تو پھر قرآن کیوں نقل کر رہا ہے اس کو؟ قرآن میں روایتیں کیوں موجود ہیں جہاں پر جواب دیا گیا ہے ان کو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے ان کو۔ نجران کا وفد آیا ہوا اللہ کے نبی کے پاس، آپ کے پاس ٹھہرا ہے، 1 ہفتے سے زائد گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔